اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بندہ ناچیز کا محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے جہاں بھی دوست احباب ہمارے چینل سے وابستہ ہیں، ریلیٹیو ہیں، تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، جو دوست احباب ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ سے محبتوں بڑا رشتہ جو ہے وہ جڑا رہے۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 112 اور 113 کے صوفیانہ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس میں خالق کائنات نے یہود اور عیسائیوں کے قول کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کچھ نہیں ہے، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے تھے یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، یہودی کہتے تھے عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس کی صوفیاء نے جو توجیہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ان کی جنت یعنی جنت افعال اور جنت نفس اور عالم ملک میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت باطن یعنی جنت صفات اور جنت قلب اور عالم ملکوت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ یہ سب ان کی خواہشات اور ان کی حدود ہیں کہ ملک و ملکوت اور نفس و قلب میں پھنس کر رب سے محجوب رہ گئے تھے وہ، اور اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر سچے ہیں تو پیش کریں۔ حق یہ ہے کہ جو اپنی ذات، صفات اور عارضات کو بالکل محو کر کے ذات خالق میں فنا کر دے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بقا بعد فنا میں صحیح رہے، کہ اپنے اعمال میں اپنے رب کا مشاہدہ کرے اور اپنے وجود حقانی سے اس کو ہر غیب شہود ہو جائے، تو اس کو ملک و ملکوت بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اجر جس سے کہ یہود و نصارہ محروم رہ گئے اس کو ملے گا، اور اس کے سوا نہ تو انہیں ذات کے حجاب اور نفس کے بقا کا خوف ہوگا اور نہ انہیں جمال یار کے غائب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ احسان کے یہاں پہ فرماتے ہیں 3 درجے ہیں۔ ایک احسان شرعی ہے کہ ایسے اعمال کرنا جس پر شرعاً کوئی الزام نہ آئے۔ دوسرے احسان وصفی، جس کی تفسیر یہ حدیث کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو ایسی کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، پھر وہ تجھے دیکھتا ہے۔ پہلے یہ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر اس کے اوپر قادر نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسرے احسان ذاتی یا احسان باطنی میں، جس کی حقیقت اس حدیث قدسی میں بیان ہوتی ہے کہ اپنے ذاکر شاغل بندے کا کان، نگاہ، ہاتھ، پاؤں بن جانا، جس سے وہ سنتا، دیکھتا، چھوتا اور چلتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کا جسم صفات الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اب ان کے لیے خوف ہو تو کس سے، غم ہو تو کس کا، وہ تو غم خوف کی چیزوں کو پہلے ہی اس آگ میں جلا چکے ہیں۔ اور اس کے جو ہے وہ تیسری 113 نمبر آیہ کریمہ، اس کا بھی کچھ اس طریقہ سے جو ہے وہ صوفیانہ اسرار و رموز جو ہے صوفیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باطن جو ہے، حجاب جو ہے وہ باطن کا حجاب ہے، ظاہر جو باطن کا حجاب ہے۔ ظاہر میں پھنسا ہوا آدمی باطن تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عیسائی اور یہودی دوئی کی جھنجھٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ دو کی جھنجھٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس حجاب پھاڑنے اور اصل دکھانے والی کتاب موجود تھی، لہٰذا ان کی کتاب کے الفاظ والوں کو اور عقلی ڈکوسلوں کو ماننے والے مشرکین جو تھے کوئی فرق نہ رہا۔ حق تعالیٰ قیامت کبریٰ کے وقت وحدت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے عقائد کے موافق صورت میں تجلی فرمائے گا جس سے وہ اسے پہچان لیں گے، پھر دوسری صورت میں تجلی ذات ہوگی جس سے وہ منکر ہو کر گمراہ اور محجوب ہو جائیں گے۔ قیامت میں وہی موحد کامیاب ہو رہے گا جس نے رب کی ذات کو اپنے کسی عقیدے کی صورت میں مقید نہ مانا ہو۔ اس کو تفسیر ابن عربی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور روح البیان نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا گمراہوں میں ہی خاص نہیں بلکہ علماء، صوفیہ اور مشائخ میں بھی جاری ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بغیر نفس کو صاف کیے ہوئے مرشد بننے کا دعویٰ کرے، اس خرقہ کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے، تو اس کا عذاب جو ہے وہ زانیہ عورت سے سخت ہوگا۔ یعنی کہ جو مرشد جو ہے
اگر وہ اپنا اس کو روزگار بنا لے گا، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لے گا، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ انسان جو ہے وہ زانیہ عورت سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ طریقت جو ہے، یہ صوفیانہ انداز جو ہے، اس میں دنیا کی تو جھنجھٹ ہے ہی نہیں نا۔ تو اگر اس میں دنیا کا تقاضا کرے گا، مریدوں سے مال بٹورے گا، مریدوں سے مال پیسے لے لے گا، تو پھر وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس قسم کے حجاب والے لوگوں سے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ سارے جھگڑے اس حجاب کے ہیں۔ اگر حجاب اٹھ جائے تو نہ اختلاف رہے گا، نہ اختلاف والے رہیں گے، کیونکہ جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو مال کے کائنات اس آدمی کے، اس کی تجلی، اس کے جلوے اس کے روبرو ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے جلوے اس کے روبرو ہو جائیں گے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا۔ تو یہاں لب لباب اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنی چاہیے جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اس پیشے کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا، جو کھلاتے تو ہیں، عطا کرتے تو ہیں، اکٹھا نہیں کرتے۔ تو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے بندوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔